سلسلہ جاری کرتے ہوئے سب سے پہلے میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب قاسمی دامت برکاتہ صدر جماعت علماء ہند ناندیڑ ضلع کہ وہ آئیں اور سب کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم۔ معزز و مکرم صدر محترم استاد محترم حضرت مولانا حاج عبدالحمید خان صاحب قاسمی دامت برکاتہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہ، اس مدرسے کے روح رواں حضرت مولانا قاری محمد اسد صاحب سمدی دامت برکاتہ، اور اس ادارے کے سرپرست حضرت الحاج عبدالصمد صاحب دامت برکاتہ، اور دیگر مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین، ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا یہ مقام ہے کہ آج اس مجلس میں، جس مسجد میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر تراویح کے اندر قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے۔ پہلا دہا مکمل ہوا اور پہلے عشرے میں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں یہاں پر لوگوں نے قرآن پاک کو سنا ہے۔ جو حضرات نے یہاں پر تراویح پڑھی ہے وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ان حضرات کے لیے گزارش یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں پر 10 دن کی تراویح ہم پڑھتے ہیں تو بعد میں پھر ہم تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی تراویح پڑھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 دن کی تراویح پڑھ لی۔ تو یہ 10 دن کی جو تراویح ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جو تجارت کرتے ہیں یا سفر وغیرہ میں کہیں جانا نہ ہوتا ہے تو مکمل قرآن ترتیب سے سننے سے وہ محروم نہ رہ جائے، اس لیے ان کے لیے 10 دن کے قرآن ترتیب ہے۔ اب تراویح تو مکمل ہم کو پڑھنا ہے۔ اب جہاں موقع ملے، سفر میں ہو تو سفر میں، حضر میں ہو تو حضر میں، ہم کو تراویح مکمل کرنا ہے۔ اور اس موقع پر اور ایک بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ مدرسہ تجوید القرآن کا یہ ایک سالانہ اجلاس بھی ہے، جس میں الحمدللہ اس مدرسے کے ہونہار بچوں نے 13 بچوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا۔ آج ان کی دستار بندی بھی ہے۔ ہمیشہ یہ جلسہ رمضان سے پہلے ہی ہو جاتا، لیکن چونکہ اس سال ایک حادثہ ہوا، ہم سب کے عزیز بھائی عبدالاحد صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ قاری صاحب کے لیے، ان کے افراد خاندان کے لیے، یقیناً ان کے ساتھ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا، جس کی وجہ سے اس موقع پر یہ جلسہ نہیں کیا گیا۔ اور میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ آج 1 2 3 پاروں کی ترتیب میں بھی قرآن مکمل ہوا، اور یہ 13 حفاظ کرام یہ بھی تکمیل قرآن، حفظ تکمیل قرآن مکمل کریں گے۔ تو جس مجلس میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے اس کے اختتام پر جو دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے مرحوم بھائی عبدالاحد صاحب کے لیے بھی آپ خاص طور سے ان کی مغفرت کے لیے اور بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیں۔ دیکھیے، ادارہ جو کام کرتا ہے تو اس کے نتائج جب نکلتے ہیں اور
کام کی جو شکلیں سامنے آتی ہے تو ادارے والوں کو اس موقع پر بڑی خوشی ہوتی ہے. جیسے ایک کاشتکار ہے، کھیت میں وہ محنت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، اور جب وہ فصل پک جاتی ہے، اس پر پھل اور پھول آ جاتے ہیں، تو اس کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے. ایسے ہی یہ ادارہ، یہاں کے بچے جب حفظ کی تکمیل کرتے ہیں تو ذمہ داران ادارہ کو ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ادارے کے جو معاونین ہوتے ہیں انہیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا تعاون ایک ایسے ادارے میں جا رہا ہے کہ جہاں پر ہر سال ماشاءاللہ 10 12 13 15 ایسے بچے حافظ ہوتے رہے ہیں. اور اس ادارے سے ہم سبھی واقف ہیں ماشاءاللہ. یہاں کا نظام، یہاں کی تعلیم و تربیت کا نظام، بچوں کی دیکھ بھال جو ہوتی ہے واقعی میں وہ قابل تعریف ہے اور قابل رشک بھی. قاری صاحب اپنی صحت کے باوجود مکمل وقت بچوں کے لیے دیتے ہیں، اور ان کے کھانے پینے رہنے ہر چیز پر قاری صاحب کی نظر ہوتی ہے. لوگ بھی پورا اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو اس ادارے میں لا کر ڈالتے ہیں. میرا اکثر قاری صاحب پاس آنا جانا ہوتا ہے تو تعلیمی اوقات میں بھی اور بغیر اوقات میں بھی جب میں آتا ہوں تو قاری صاحب جو ہے بچوں ہی کی فکر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی ہے، اور ان کے جو رفقا ہے جتنے بھی مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان سب کے لیے آج بڑا خوشی کا موقع ہے. اور ہم تمام کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے سے آج 13 بچوں کو حافظ قرآن بنایا. دینی مدارس جہاں بھی چلتے ہوں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، تو وہ سب مدرسے اپنے ہیں، اور ان مدرسوں کی ہمیں آج بہت سخت ضرورت ہے. اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو یہ حفاظ ہمیں نہیں ملتے، علماء کرام ہمیں نہیں ملتے، مفتیان کرام ہمیں نہیں ملتے، جو قوم کی رہنمائی اور رہبری ہر موقع پر ہر لائن سے کرتے ہیں. اداروں کو کمتر نہ سمجھیں، اداروں کو مضبوط بنائیں، اور اداروں کی ضرورت کو ہم سمجھیں. اداروں کا ساتھ دینا چاہیے ہر لائن سے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکت دی ہے، جتنی ہمیں طاقت دی ہے، ادارے کے ساتھ ہم کو جڑے ہوئے رہنا چاہیے. یہ بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں، انہیں محبت کی نظر سے بھی دیکھیں گے تو یہ بچے کل ہمارے لیے سفارش بن کر کھڑے ہو جائیں گے. آج ان کا مقام کوئی تھوڑا مقام نہیں، انشاءاللہ صدر محترم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. میں صرف مدارس کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی مدرسے چلتے ہیں آپ ان مدرسوں کے ساتھ ہو جائیے. مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تعاون کے اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہم فکر اور کوشش کریں. ان میں بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن بھی سنایا ہے. ساری حافظ قرآن بننا کمال نہیں ہے، اس کو محفوظ رکھنا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. ابھی حافظ صاحب نے 10 دن میں یہاں قرآن سنایا، یہ بھی ہمارے قاری صاحب کی شاگرد ہے نا ماشاءاللہ. ہمارے جو حافظ صاحب نے قرآن سنایا نا 10 دن میں یہاں روزانہ 3 پاروں کی ترتیب سے، وہ حافظ صاحب بھی یہیں سے پڑھے ہوئے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اس ادارے نے جو کام کیا ہے اور جو کام یہاں پر ہو رہا ہے، اگر ہم اسے اس نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ادارہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. یہ بچے جہاں بھی جائیں گے اور جتنوں کو پڑھائیں گے ان تمام کا ثواب جو ہے ہم سب کو ملے گا جو ان کا ہم تعاون کرتے ہیں. تو اداروں کا تعاون بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو بچے ہیں ان کو ان کے والدین کو بہترین تاج پہنایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جائے. اور جب وہ قرآن کی آخری آیت تلاوت کر کے ٹھہر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہاں پر تیرا یہ مقام. تو میرے دل دوستوں، ان حفاظ کو محبت کی نظر سے دیکھیں اور اپنے بچوں کو
اگر ہم حافظ قرآن نہیں بن سکے تو کیا ہوا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی ہم کوشش اور فکر کریں۔ سچی طلب ہونی چاہیے اور سچی طلب ہونی چاہیے، صحیح لگن اور جستجو ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری نسلوں میں حفاظ جو ہے پیدا کرے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش اور فکر بھی کرنی چاہیے، چونکہ ابھی بہت سے لوگ اس میں ایسے ہیں جو نماز سے یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو کافی وقت ہوا ہے۔ اب چونکہ قاری صاحب نے حضرات کے لیے جو ہمارے حفاظ طلباء کے سرپرستوں نے آپ کی ضیافت کے لیے بھی کچھ حریص وغیرہ کا انتظام کیا ہے، اس سے بھی آپ کو مستفید ہونا ہے۔ اور ہمارے آج کے جو صدر جلسہ ہیں وہ ہمارے استاد، میرے استاد محترم حضرت مولانا الحاج عبدالحمید خان صاحب قاسمی دامن برکاتہ بھی تشریف فرما ہے۔ اصل تفصیلی خطاب تو انشاءاللہ حضرت کا ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دگنی رات چوک میں ترقی نصیب فرمائیں، اور جہاں جہاں پر ادارے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے معاون پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔